جی کیپٹن عادل بن قمر ہمارے ساتھ ہے، سابق سینئر پائلٹ ہیں پی آئی اے کے. کیپٹن عمران نریجو ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پالپا کے. عبدالحفیظ خان ہے، ترجمان پی آئی اے ہمارے ساتھ. عمران نریجو صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کی تنظیم ہے پالپا، کیا آپ کے تاثرات ہیں اس حادثے کو لے کر، اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ساری سچویشن کو؟ آگے کیا ہوگا، کیسے ہونا چاہیے، تحقیقات کیسے ہونی چاہیے؟ ہیلو. اچھا عمران صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر، میں بالکل آپ کو سن سکتا ہوں. جی فرمائیے گا. میں یہی پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اب کیا لاہ عمل ہونا چاہیے اس حادثے کے بعد؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری طرف سے سارے پیسنجرز اور جو کرو ممبرز ہیں ان کی فیملی کے لیے کنڈولنس، اور ہمارے پاس اس افسوسناک واقعے پر کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جو ہم ان کے غم کو دور کر سکیں. لیکن جو ہماری اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے، یا ہم سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے نظر میں ہے، کہ اس کے ایک انکوائری کی جائے، انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا جائے. جو ماضی میں جس طرح سے انکوائریز کی گئی ہیں وہ انکوائریز کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی. ہماری ریکویسٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور جتنے کنسرنس لوگ ہیں، کہ پلیز اس دفعہ اس چیز کو سیریسلی لیں اور ایسا بورڈ تشکیل دیں جس میں پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوں جو لاہ عمل طے کریں کہ آئندہ فیوچر میں ایسے انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کو کس طرح سے روکا جائے. جب بھی پالپا اپنے اس فورم سے آواز بلند کرتی ہے سیفٹی کے لیے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو ہم آج بھی اس چیز کو پھر سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس انویسٹیگیشن کا پارٹ بنایا جائے. وی آر اے پروفیشنل باڈی، وی انڈرسٹینڈ کیا کہتے ہیں اپنا ایویشن ویری ویل، اور اس چیز کو ہم سوچتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جلد از جلد ایک بورڈ کی تشکیل دی جائے اور ان چیزوں کی معلومات نکالی جائے کہ کس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور آئندہ فیوچر میں ہم جی ٹھیک ہے، آپ ایک سیکنڈ رکیے گا، توقف کیجیے گا. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ عبداللہ حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان پی آئی اے. عبداللہ صاحب، مجھے فرمائیے گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی انکوائری ہونی چاہیے پراپر، اور آج تک جتنے بھی حادثات پہلے ہوئے ہیں پراپر کوئی انکوائری ہو کہ اس کا کنکلوژن سامنے نہیں آیا، ہمیں صحیح طرح سے پتہ نہیں لگتا کہ ایگزیکٹلی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے حادثات ہوئے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایسی انکوائریز نہیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور کیا گارنٹی ہے کہ اس بار ہوگی؟ اچھا، ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش. اتنی دیر عادل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ سابق سینئر پائلٹ ہیں پی آئی اے میں. مجھے فرمائیے گا کہ ارشد ملک صاحب نے کہا جی کہ ٹیکنیکلی کوئی فنی خرابی نہیں تھی جہاز کے اندر، اور اے وردینس سرٹیفکیٹ وغیرہ سب کچھ موجود تھا. ایک طرف تو ہمیں یہ چیز سننے کو مل رہی ہے، دوسری طرف ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پائلٹ جو ہیں انہوں نے لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کی شکایت کی تھی. پھر ایک آڈیو بھی میڈیا پہ آ رہی ہے جس میں سول ایویشن سے پائلٹ کی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی مجھے اس کی آتھینٹسٹی 100% کنفرم نہیں ہے، نہیں تو میں اپنے ویورز کو سنوا دیتا، جس میں پائلٹ یہ کہتے ہیں کہ جی دونوں انجنز کام نہیں کر رہے. تو جب ایک جہاز کے دونوں انجن ناکام ہو جائیں یا لینڈنگ گیئر نہ کھلیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھا؟ دیکھیے احتشام صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ لینڈنگ گیئر کا ایشو جو ہے یہ ہر پائلٹ کی لائف میں 2-3 بار آتا ہے، وچ از ناٹ اے ویری سیریس ایشو. اٹ ڈپینڈس کہ کس قسم کا ایشو تھا، کیا اس کی انڈیکیشن پرابلم تھی یا ایکچوئل تھا، اور انہوں نے جو پروسیجر فالو کیا وہ بالکل کریکٹ تھا. لو پاس کر کے اے ٹی سی سے تھرو بائنوکولرز دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے لینڈنگ گیئر کا. جہاں تک انجنز کا سوال تھا، انجنز دونوں صحیح چل رہے تھے، دونوں چل کے لاہور سے کراچی تک پہنچے ہیں. انجنز کی جو سب سے جو پیک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیورنگ ٹیک آف ہوتی ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی فیلئر ہو، کوئی پرابلم ہو تو اس وقت ہونا چاہیے. اینڈ اٹس ویری ریئر ان دی ہسٹری آف ایویشن کہ ٹوین انجن ایئر کرافٹ کے دونوں انجن ایک ساتھ چلے جائیں. سو اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے اس میں ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور وہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں صبح سے ٹیلی ویژن پہ کہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے. پبلک اویئرنیس اس میں نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس بڑی ضروری ہے کہ جو برڈز ہیں ویسینٹی آف دی ایئرپورٹس، آپ یقین کریں ہر پائلٹ کی زندگی میں 3-4 بار برڈ ہٹ کی وجہ سے انجن فیلئر ہوتا ہے. اور اپیرنٹلی جو ابھی لگتا ہے، ابھی تو ہمیں انکوائری پتہ چلے گی کہ یہ اس نے اپنا پروسیجر پورا کیا ہے. لینڈنگ گیئر کا وہ ایشو ایک الگ تھا، دیٹ واز دی انیشل ایشو. اس کے بعد یہ لو سرکٹ بنا کے واپس لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے. وائل اٹ از کمنگ لوگوں نے ٹریل دیکھی ہے اسموک کی، دیٹ مینس کہ انجن
already, starting to melt down or go down apparently because of a bird hit. اور اسی دوران میں اپروچ کے دوران میں نے he was about to make it جب پائلٹ فرسٹ آفیسر آرٹی کر رہا ہے, بڑی کلیئر آرٹی کر رہا ہے وہ, اور اس نے کہا ہے we've lost both, apparently اس نے کہا ہے we've lost engines. تو دوسرا because without an engine the aircraft can't fly. اگر اس کا ایک بھی انجن ہوتا he would have very easily hopped onto the runway. وہ الگ بات ہے کہ کیسے لینڈ کرتا, ٹیڑھا کرتا, سیدھا کرتا, یہ کرتا, but he would have made it to the runway. وہ چیز جو نہیں ہو سکی وہ سیدھا اٹ وینٹ ڈاؤن, اور آپ بڑا کلیئرلی دیکھ رہے ہیں اس میں پکچر میں کہ اس کے گیئرز ڈاؤن ہے. گیئر ڈاؤن کے ساتھ بہت ڈریگ ہوتی ہے جہاز میں, اور اوپر سے اگر آپ کا انجن بھی چلا جائے تو دیر از نو کوشچن دیٹ یو کین سروائیو. سو یہ جو ہمارا جو بڑا مینس ہے برڈس کا. جی عادل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی انجن کام کر رہا ہوتا جہاز کا تو پھر لینڈنگ ہو سکتی تھی. اٹ وڈ ہیو بین پاسبل فار دا پائلٹ کہ وہ لینڈ کر لیتا رن وے پہ. جی پائلٹس آر ٹرینڈ ٹو ڈو دیٹ. ایک انجن کے ویئر ہماری ٹریننگ ساری ون انجن پہ رن وے پہ نہیں لینڈ کر سکے, the reason کہ رن وے پہ نہیں لینڈ کر سکے, اور صرف 1 منٹ پہلے ان کی بات ہو رہی تھی سول ایویشن کنٹرول ٹاور سے, اور اس کے بعد کریش لینڈنگ ہو جاتی ہے بالکل رن وے کے قریب. اس کا مطلب ہے کہ دونوں انجن فیل ہو گئے تھے. تو یہ جو برڈز والا ایشو ہے, مطلب کہ یہ تھوڑا سا بہت مطلب کہ ایک کوئنسیڈنٹ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ برڈز جو ہیں وہ ہٹ کریں اور دونوں انجنز فیل ہو جائیں. لیکن میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. ترجمان PIA ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ حفیظ خان صاحب. عبداللہ صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اب کیا تحقیقات کا لائے عمل کیا ہوگا, کس طرح سے یہ چیزیں آگے چلیں گی اب تحقیقات کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ PIA کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے, اور کبھی بھی کہتے ہیں کہ ایویشن کے اندر حادثے جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ, جس سے انسانی جانیں جاتی ہیں, ان سے زیادہ المناک واقعہ ہوتا نہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ دل خراش واقعہ, اور ہماری تمام دعائیں اور ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس حادثے کے اندر کھویا. کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کے غم کو بانٹ سکیں, کوئی بات نہیں ہے جو ان کے غم کو بتا سکے. یہ ایک سچویشن ہے. اب اس ٹائم کے اوپر ہم بھی اس پورے سچویشن میں سے گزر رہے ہیں. اس ٹائم پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ چیز ہو گئی یا اس چیز نے یہ کاز کی, ڈفرینٹ قسم کے انالیسز ہو رہے ہیں. میں آپ کو فیکٹ یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں کوئی یہ بندہ نہیں ہے جو کہ حتمی طور پہ یہ بات کہہ سکے کہ کیا واقعہ پیش آیا جس نے حادثے کیا سبب بنا. ہر قسم کی تھیوریاں ہیں, ہر ایکسپرٹ اس بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہا ہے جو کہ بالکل مقدم ہے, بٹ حتمی طور پہ کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی. ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا جب یہ اسپیشل سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا, وہ تحقیقات کا باقاعدہ طور پہ کے اوپر آغاز کرے گا. وہ تمام وہ پرزے جو کہ کرائش سائٹ سے اکٹھے ہیں, فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے, وہ اپنی تحویل میں آ کے خود کرائش سائٹ سے لیں گے. ابھی وہ پہرے کے اندر انہوں نے رکھوایا ہے. جب اس کی انکوائری کریں گے, اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی, تبھی کچھ بھی حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے. ابھی یہ کہنا ہے کہ دونوں انجن فیل ہو گئے یا اس کا لینڈنگ گیئر کا کوئی ایشو تھا یا کوئی ہائیڈرولک ختم ہو گیا یا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نیچے سے زمینی طور پہ کوئی تخریب کاری کا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ صرف قیاس ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کی رپورٹ کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیس بن کے آتے ہیں, لیکن جب وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب حادثے کا سبب بنتا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ یہ جو لینڈنگ گیئر کے حوالے سے میڈیا پر بات ہو رہی ہے, کیا یہ درست نہیں ہے کہ پائلٹ کی کریش سے پہلے پائلٹ کی اور جو کنٹرول ٹاور کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی, اسی سے یہ چیز آپ لوگوں کی طرف سے ہی سامنے آئی ہے کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھل سکا تھا جہاز کا؟ اگر جہاز کا لینڈنگ گیئر, پائلٹس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بات وتھ فل کنوکشن بتاتا ہوں کہ PIA کے پائلٹس اور ہواباز وہ ٹھیک ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوگی, انہوں نے کہا, لیکن لینڈنگ گیئر کھلا تو نہیں. یہ بات دس از اے فیکٹ جو کہ اس کانورسیشن میں اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا ان دا فرسٹ پلیس. یہ ہوا تو ہر قسم کی سینیریوز کو سیمولیٹ کیا جاتا ہے جس میں انجن فیلئر, 1 انجن فیلئر, 2 انجن فیلئر, لینڈنگ گیئر ریٹریکٹ نہیں ہو رہی ہے, لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے. یہ تمام سینیریوز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کا پروسیجر ہے. اگر اس کا لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا, وہ گو راؤنڈ کرتا ہے, ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اپنی بیلی ایکسپوز کر کے دکھاتا ہے کہ اس کی نہیں. میں پوچھ رہا ہوں ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. میں اگر کی تو بات کر ہی نہیں رہا عبداللہ صاحب, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. ابتدائی تحقیقات جو ہیں, ابتدائی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں نہیں آئی. دیکھیں صرف اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آڈیو جو میڈیا پہ وائرل ہے اس وقت,
अब्दुल्ला साहब, एक ऑडियो मीडिया पे वायरल है मुबैना तौर पे बिटवीन द पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान, वो उसकी वेरासिटी ऑथेंटिसिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो गुफ्तगू हुई है बिटवीन द पायलट, वो इसी हादसे से रिलेटेड है वो ऑडियो? देखिए, अब अगेन यहाँ पे यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पीआई के जहाज के दरमियान की कम्युनिकेशन है जो कि आई हुई है, लेकिन इसी तरह मुझे आज से 3 साल पुरानी एक और इंटरनेशनल हादसे की वॉइस रिकॉर्डिंग किसी ने मुझे भेजी है कि वेरीफाई करेंगे आपके जहाज की है कि नहीं है। तो इस टाइम पे बहुत सारी क्या सराहियां हो रही हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन मीडिया पे निकल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। तहकीकात का आगाज नहीं, एहतियात हम कर रहे हैं सर। मैं तो आई एम नॉट जंपिंग ऑन टू एनी कंक्लूजन्स। मैं किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा कि ये जिम्मेदार है, वो तो तहकीकात ही हमें बताएंगी। लेकिन 2-3-4 सीधे सीधे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस हादसे के हवाले से एक ऑडियो है जो कि मीडिया पे चल रही है सुबह से, जिसमें पायलट ये कहता है कि दोनों इंजन फेल हो गए, जिसमें वो मेडे कॉल सही है, वो सही है, वो सही है जी। तो अब अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और लैंडिंग गियर भी नहीं खुलता, तो हाउ कैन वी से कि टेक्निकली बिल्कुल फिट था, क्लियर था त्यारा? क्या ये हम कह सकते हैं जी? देखें, अब अगेन यही बात है ना जो कि तहकीकात से पता लगेगी कि मिड फ्लाइट भी हो सकता है कुछ चीज उसमें आई हो सकता है उसको, जिस तरह भी आपके एनालिस्ट कह रहे थे कि उसको बर्ड हिट हुए हो। ये वाकई हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर कि दोनों इंजन के अंदर परिंदे चले गए या पूरा परिंदों का झुंड जो है वो जहाज के इंजनों के अंदर घुस गया। अब ये सारी बातें कहना मैं आपको कह रहा हूँ कि कबल इस वक्त है, किसी चीज के ऊपर हतमी बात कहीं की जा सकती, ये सिर्फ सपोजिशन है। सपोजिशन की बेस के ऊपर अनफॉर्चुनेटली अगर अभी कोई बात की और बाद में रिपोर्ट उसके बिल्कुल मुतरादिफ निकली तो वो बात भी बिल्कुल सही नहीं होगी। तो मैं सिर्फ यही इस टाइम पे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा अर्सा हम इंतजार कर लेते हैं। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड शुरू हो जाएगा, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए, हम करेंगे इंतजार अब्दुल्ला साहब बिल्कुल करेंगे। लेकिन एक और कंसर्न है मेरा जो मुझे एज अ पाकिस्तानी थोड़ा तंग कर रहा है राइट नाउ, और आपकी मौजूदगी का फायदा होते हुए मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी लिस्ट बताई है थोड़ी देर पहले अपने व्यूअर्स को, जितने हादसात हो चुके माजी में, दिसंबर 2016 में चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला पीआईए का जहाज जिसमें जुनैद जमशेद साहब भी थे और 47 अफराद शहीद हुए। 20 अप्रैल 2012 को कराची से इस्लामाबाद आने वाला भोजा एयरलाइन का तैयारा, इसमें 127 अफराद शहीद हुए। 28 जुलाई 2010 को 152 अफराद शहीद हुए, मारगला की पहाड़ियों से एयर ब्लू का तैयारा टकराया। इन सब की तहकीकात हो चुकी। 2010, 2016, 2012 के हादसात की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनकी तहकीकात हो चुकी? सबकी तहकीकात हुई हैं और इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एविएशन डिवीजन को, या पहले जो वजारत दिफा होती थी उस वक्त, वहाँ के ऊपर प्रेजेंट हुई और पेश हुई, और उसकी बुनियाद के ऊपर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, इंजन मैन्युफैक्चरर और पीआई सिविल एविएशन, पाकिस्तान सिविल एविएशन ने अपने तमाम प्रोसीजर्स को दोबारा रिव्यू भी किया। वो रिपोर्ट है, क्योंकि पीआईए इसका हिस्सा नहीं होता इस इंडिपेंडेंट रिपोर्ट का, तो इसका सही इंफॉर्मेशन आपको एविएशन डिवीजन दे सकता है या उस हुकूमत पाकिस्तान इसके मुतालिक हतमी तौर पर बता सकती है।